بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الکریم ارسل نبیہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 14 رمضان 1441 ہجری ہے اور ہم 14ویں پارے کا قرآن مجید سے خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ پارہ 2 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا نام قوم سمود کے ایک علاقے حجر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اہل مکہ کی مسلسل ضد، ہٹ درمی، مذاق اڑانا، حق کے مقابلے میں مزاحمت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرنے کا سلسلہ جاری رہا، تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ اس زمین پر موجود تھے ان کے پاس تمہاری نسبت کہیں زیادہ طاقت تھی، کہیں زیادہ قوت تھی، کہیں زیادہ مضبوطی تھی، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے تو رب کائنات نے انہیں فنا کی گھاٹ اتار دیا۔ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو تم کوئی چیز نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی یہی ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا فتح مکہ کے بعد مکہ والوں کی کیا صورتحال تھی۔ دوسری چیز، اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جہاں زندگی تو ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ ان کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ سبق میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے اس بات کا واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ دین محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ طریقے سے پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو آگے محفوظ طریقے سے پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر قرآن کے نزول کے مختلف مراحل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ یہ کس کس مرحلے سے گزر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، انسان تک پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنات اور انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ انسان کو ایک سخت قسم کی آپس میں بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ بدبودار اور سیاہ رنگ کے کیچڑ پر مشتمل تھی۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے، آج کل تو آرٹیفیشل خوراکوں اور برائلر کی مہربانی سے ویسے ہی 4-5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں بھئی جلدی دفن کرو، لاش رکھنے والی نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، مرنے کے بعد سب سے گندی بو اس انسان سے آتی ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے جو اللہ نے یاد دلائی۔ اور جنات کے بارے میں بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا
کہ سجدہ کریں، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور اس واقعے کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش یہ ابتدا سے جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو قوموں کا تذکرہ کیا، ایک قوم لوط اور دوسرے اصحاب الحجر، اور یہ دونوں وہ قومیں ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ تو ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی اتباع اور پیروی کرنے کی بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ شیطان کا زور اللہ کے خاص بندوں پر نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، سونے جاگنے کے اذکار کرتا ہے، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، کسی کی برے میں نہیں آتا، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ اور پھر رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا 87ویں اور 88ویں آیت مبارکہ میں کہ جس کے پاس قرآن ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، آگے پھیلاتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس بات کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہ کسی شخصیت کی گستاخی نہیں، بلکہ دراصل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مطلب ساری انسانیت، بلکہ کائنات کی ہر چیز کی گستاخی کے مترادف ہے، کیونکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورۃ النحل، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی زندگی کے آخر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کا مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی اور تشفی دینا تھا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھ پر میرے اللہ کے کس قدر احسانات ہیں، حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ جب کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو انسان یہ سوچے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ دکھی ہیں، اور جتنی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، اللہ کی زمین پر کتنے فیصد لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو ترس رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، انسان کی پیدائش کا تذکرہ کر کے انسان کو بتایا کہ تمہاری اصلیت یہ ہے۔ پھر رب کائنات نے جو مختلف قسم کے جانور پیدا فرمائے، ان جانوروں کا ایک سسٹم ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، ہر جانور کی اپنی اپنی ایک دنیا ہے، ہر جانور کا اپنا اپنا ایک جہان ہے، اپنا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا اپنا ایک طرز زندگی ہے، اور یہ چیزیں انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ انسان کو جانور کو سکھا سکے، یہ رب کائنات نے جانور کو سکھائی ہیں، اور اس کے لیے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر انسان کو بتایا کہ میں نے تمہاری خوراک کس انداز سے پیدا فرمائی، اور یاد رکھیے گا کائنات کی کوئی خوراک بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ نہ ہو۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جس خوراک کو انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار نقصانات ہیں، طبی طور پر، معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر، ماحول کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہوئے انسان کو یاد دلایا کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ رب کائنات نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کے میوے پیدا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے سمندر پیدا کیے، اس میں ہزارہ قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، اور صرف جانور ہی نہیں، سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری اور بھی نعمتیں رکھی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ یہ 1994 کی تحقیق ہے، آج سے 26 سال پہلے کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ، وسائل نہیں ہے، 1994 کی تحقیق ہے کہ سمندر کے اندر انسان کے لیے اتنی خوراک موجود ہے کہ جتنی آبادی 1994 میں تھی اس سے 100 گنا زیادہ آبادی ہو جاتی، اور 100 سال تک انسان آزادی کے ساتھ کھاتے رہتے تو وہ خوراک کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور اس میں مسلسل اضافہ ہی ہونا ہے، کمی تو واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر رب کائنات نے 2 نعمتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اور ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر نہیں ہے، ایک دودھ اور دوسرا شہد۔ یہ دونوں انسان کے لیے کس قدر مفید ہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ انسان اسی وقت کرتا ہے جب ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان سے۔ شہد کہاں سے آتا ہے؟ شہد کی مکھی کے پیٹ سے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا کہ جس دودھ کو تم اپنی زندگی سمجھتے ہو، میرا رب ایک معمولی سا اشارہ کرے، اس دودھ کے اندر خون شامل ہو جائے، گوبر شامل ہو جائے۔ اور جس شہد کو قرآن نے شفا قرار دیا ہے وہ آتا کہاں سے ہے؟ شہد کی مکھی کے پیٹ سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور انسان کی اوقات یہ ہے کہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والی ان دونوں چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اور انعامات کا تذکرہ فرمایا، جن میں بیویاں ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں نسل ہے آگے، وہ بیٹے پوتے ہوں، وہ نواسیاں نواسے ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اور نعمت یاد دلائی کہ گھر اور گھر کا سکون۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھنا چاہیے، خواتین ہوں یا حضرات، گھر کا ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ گھر آ کے انسان کو سکون محسوس ہو۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو آپ دیکھیں، دنیا کے جو کامیاب ترین انسان ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر کے سکون کا کافی حد تک عمل دخل ہے، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اور سبق ہے، مرد ہوں یا خواتین، گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر تو اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے بعد ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے قربانی، کہ جب گھر کا ہر فرد گھر کے ماحول کو بہترین رکھنے کے لیے قربانی پیش کرے گا تو گھر میں امن چین اور سکون رہے گا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے چیلنج کر دیا کہ جاؤ بھائی، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان تمام تر نعمتوں کو عطا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کے باطل معبودوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، کہ یہ تو پیدا کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور مشرکین کی حالت بیان کی موت کے وقت، کہ مومن کس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اور مشرک جو ہے اس کی موت کس قدر خوفناک انداز سے آتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور طبقے کا تذکرہ کیا جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا انجام کس قدر خوفناک ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو جو دنیا اور آخرت میں انعامات عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے ایک اور مثال غلام اور نوکر کے ذریعے توحید کو سمجھایا۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو کہ سیڑھیوں کے بغیر چھتوں پر نہیں چڑھا جا سکتا، پتیلے کے بغیر چائے نہیں پی جا سکتی، تو وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کے مقابلے تمہارے معبود جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، خود غور کر لو۔ پھر رب کائنات نے ایک پاگل عورت کے ذریعے ایک مثال بیان فرمائی، وہ لمبا واقعہ ہے، یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کا ادب اور احترام ہمیں سکھایا
کہ قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن کا احترام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ ساتھ ایک اور اصول بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو زبردستی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے شخص پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی مقدسہ کا تذکرہ فرمایا جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، کس لیے کہ ان کے تذکرے کے بغیر کائنات کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے حکمت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ الجھنا چاہے تو تب بھی آپ نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے، اس لیے کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہدایت کس کا مقدر ہے۔ بہت سارے لوگ چراغ ترے اندھیرا کے مصداق اہل علم کے پاس رہ کر بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، دور سے آنے والے روشنی پا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم کل 15واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔